لشکر اسلام دمشق میں مقیم تھا اور حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے حکم کا منتظر تھا۔ اچانک شداد بن اوس پہنچے۔ وہ اپنے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط لائے۔ اس خط میں تحریر تھا کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہیں۔ لشکر سے ان کی خلافت کی بیعت لی جائے اور حضرت ابو عبیدہ لشکر اسلام کی امارت سنبھالیں گے۔ دعائے مغفرت کی گئی اور خلیفہ ثانی کی بیعت کے بعد لشکر اسلام کی امارت کا منصب حضرت ابو عبیدہ نے سنبھال لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بخوشی بیعت کی اور امارت حضرت ابو عبیدہ کے سپرد کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ سوچ رہے تھے کہ پہلے بیت المقدس پر حملہ کرے یا انطاکیہ پر، کہ اتنے میں ایک دمشقی آیا اور بولا یہاں سے قریب ہی قلعہ ابی القدس ہے، وہاں فوج بھی کچھ زیادہ نہیں، اگر آپ تھوڑے سے سپاہی بھی بھیج دے تو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے سرداروں کی طرف دیکھا اور پوچھا کون جواں مرد اس مہم پر جائے گا؟ جواب میں خاموشی ملی۔ آپ نے پھر دہرایا، پھر بھی جواب میں خاموشی تھی۔ دراصل آپ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے مخاطب تھے مگر شرم کے باعث نام نہ لے سکے۔ جب تیسری بار یہی دہرایا تو عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا مجھے اجازت ہو تو میں حاضر ہوں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند تھے۔ حضرت جعفر طیار نے جنگ موطا میں شہادت پائی تھی۔ عبداللہ اس وقت کم سن تھے، جوان ہوئے تو لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ اس وقت ان پر شباب تھا، چہرہ آفتاب و مہتاب تھا اور ہاشمی خون رگوں میں بے نقاب تھا۔ حضرت ابو عبیدہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، سرداری تم پر نثار ہے، اپنے ساتھ 500 مجاہد لو اور اللہ کا نام لے کر چل پڑو۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے 500 مجاہدین کا دستہ اپنے ساتھ لیا، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور خدا کا نام لے کر رہبر کے ساتھ چل دیے۔ رات کی تاریکی کو چاند کی کرنوں نے روشنی میں بدل دیا تھا۔ چاند کی کرنیں کائنات عالم کو اجلا کر رہی تھیں۔ جنگلوں، پہاڑوں اور آبادیوں پر چاندنی برس رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، ہر طرف خاموشی کا جادو چل چکا تھا، پرندے اپنے آشیانوں میں سو رہے تھے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا دستہ چلا جا رہا تھا۔ صبح ہونے کو تھی کہ ایک دامن کوہ میں پہنچے۔ رہبر نے انہیں وہیں ٹھہرایا اور خود حسن ابی القدس کی طرف گیا۔ مجاہدین نماز سے فارغ ہو چکے تھے کہ رہبر واپس آیا۔ وہ ترساں اور لرزاں تھا، وہ پریشان تھا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اسے تسلی دی اور پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا آج کی بات انوکھی ہے، خلاف معمول ہے۔ آج یہاں بازار لگ رہا ہے، ارد گرد سے ہزاروں لوگ آ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حاکم طرابلس کی لڑکی کی شادی ہے جو اسی قلعہ میں سر انجام پائے گی۔ حاکم کے ساتھ 5000 مسلح فوج ہے۔ آپ میری بات مانیں تو واپس چلے جائیں کیونکہ آپ تھوڑے ہیں اور دشمن بہت زیادہ۔ چند سپاہیوں نے اس سے اتفاق بھی کیا، لیکن حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا دوستو اگر ہم کیمپ سے نہ چلے ہوتے تو یہ درست تھا، مگر اب تو ہم جہاد کے ارادے سے خدا کی راہ میں نکل آئے ہیں۔ اگر ہم اس وقت واپس جائیں تو گویا دشمن کو پیٹھ دکھائیں گے۔ جسے موت کا ڈر ہے وہ واپس چلا جائے، میں تو ضرور جہاد کروں گا، ورنہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ سن کر تمام مجاہد گرما گئے اور انہوں نے کہا ہم اپنے سردار کے ساتھ مریں گے اور اسی کے ساتھ جیئیں گے۔ خدا ہمیں بھاگتے، دشمن کو پیٹھ دکھاتے اور شکست پاتے نہ دیکھے، ہماری جانیں خدا کے راستے پر نثار ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک سوار کو کمک کے لیے خط دے کر سپہ سالار کے پاس بھیج دیا اور رہبر سے پوچھا ہمیں کس وقت حملہ کرنا چاہیے۔ رہبر نے کہا میری رائے یہ ہے کہ اول تو آپ واپس چلے جائیں کیونکہ آپ کم ہیں اور دشمن بہت زیادہ، دوسرے کمک آ جائے تو دشمن پر بڑھیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ہاشمی ہوں، ہم نہ کبھی کثرت سے ڈرے ہیں نہ موت سے خوف کھایا ہے، میرا باپ میدان میں شہید ہوا، چچا علی رضی اللہ عنہ صاحب ذوالفقار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا اور آقا ہیں، دشمن کی کثرت مجھے خوف زدہ نہیں کر سکتی، نہ ہی خدا نے ہمیں کثرت سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ رہبر نے کہا اگر آپ حملہ کرنے اور دشمن سے لڑنے کے لیے اتنے ہی بے قرار ہیں تو دن چڑھے جب لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہو جائیں تو حملہ کریں، ممکن ہے آپ کی دہشت سے دشمن بھاگ کھڑا ہو، مگر اس بات کو نہ بھولیں کہ حاکم طرابلس بڑا شجاع اور جنگجو ہے اور اس کے ساتھ 5000 زرہ پوش ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے، ہتھیاروں اور تعداد پر منحصر نہیں۔
پھر اپنے ساتھیوں کو 5 دستوں میں تقسیم کیا اور 5 طرف سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ رخصت کرتے وقت آپ نے کہا، خدا پرست مجاہدو، خدا کا نام لے کر شہر پر حملہ کرو، سیدھے گرجے کی طرف بڑھو۔ اب ہماری ملاقات کے 2 ہی مقام ہیں، گرجا یا حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور۔ صبر اور استقلال سے بڑھو، شہادت کے طلبگار رہو، اپنے خون سے بہشت کی راہ میں گلے لالا کھلا دو، خدا اور رسول کی رضامندی حاصل کرو۔ دن چڑھایا، بازار لگ گیا، گاہک امنڈ آئے۔ حاکم طرابلس 5000 زیرہ پوشوں کے ساتھ گرجے میں آیا، اس کی بیٹی سہیلیوں کے جلوس کے ساتھ گرجے میں داخل ہوئی۔ خوشی اور مسرت کے شادیانے بجنے لگے، شراب کے رنگین جام میزوں کو رنگین کرنے لگے کہ دفتن اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ مجاہد 5 اطراف سے شہر میں داخل ہو گئے، اسلامی پرچم ہوا میں لہراتا، بھیڑوں کو کاٹتا چھانٹتا بازار میں بڑھا۔ کچھ عیسائی بھاگے، کچھ تلواریں سونت کر مقابلے پر آ گئے، تلوار چلنے لگی، لوہے سے لوہا بجنے لگا، گردنیں کٹنے اور جسم تڑپنے لگے۔ بازاروں اور گلیوں میں شور مچ گیا، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ حاکم طرابلس اپنی فوج لے کر قلعہ سے اترا، مجاہدین پر حملہ آور ہوا، غرایا، شور مچایا، اپنے نوجوانوں کا دل بڑھایا اور حملے پر حملہ کرنے لگا۔ مجاہد دریائے خون میں نہاتے، راستہ بناتے بڑھتے چلے گئے، 2 دستی تلواریں چلاتے دشمنوں کو مارتے بھگاتے رہے۔ دوپہر ہوئی اور ڈھل گئی، ہونٹ خشک ہو گئے، مگر انہوں نے پرواہ نہ کی۔ حوض کوثر کا ٹھنڈا آب حیات سینوں میں ٹھنڈک پیدا کر رہا تھا۔ خدا کی رضا جوئی کی لگن تھکاوٹ کو دور کر رہی تھی، شہادت کا شوق بڑھائے لیے جا رہا تھا۔ نعرہ تکبیر بلند ہو رہے تھے، اسلامی پرچم سر بلند تھا، جوش بڑھ رہا تھا، مجاہد اسے دیکھ کر جھوم جاتے اور بڑھ بڑھ کر تلوار چلاتے۔ یوں ہی قاصد نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خط دیا، وہ اسے پڑھتے ہی پریشان ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، سیف الہی نیام سے نکالو اور فوراً اپنے بھائیوں کی مدد کو پہنچو۔ انہوں نے حکم سنا، اپنے سواروں کو لیا اور سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ابی القدس پہنچ گئے۔ مغرب کا وقت قریب تھا، سورج کا چہرہ فک ہو رہا تھا۔ عبداللہ اور ان کے ساتھی شہادت کے دریا کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ خود عبداللہ کی یہ حالت تھی کہ تھکاوٹ اور زخموں سے چور ہو کر گرنا چاہتا تھا کہ اچانک نعرہ تکبیر گونجا، نصرت الہی سیف خدائی لے کر پہنچی۔ تھکے ہوئے مجاہدوں کی تھکن جاتی رہی، عبداللہ سنبھل گئے، زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، پرچم کو جنبش دی اور اس زور سے حملہ کیا کہ دبانے والے خود دبنے لگے۔ ادھر سیف اللہ چمکی، دشمنوں پر بجلی بن کر گری، وہ چاروں طرف سے گھر گئے، گرجے میں پناہ لی، مگر سیف الہی وہاں بھی پہنچ گئی۔ حاکم طرابلس زرہ پہنے ہوئے مقابلہ پر آیا، زرار رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا بڑھایا۔ جلدی اور تیزی میں گھوڑا پھسلا، زرار نیچے گرے، مگر آفرین کے فوراً ڈھال سامنے لے کر اٹھ بیٹھے۔ حاکم طرابلس آگے بڑھا، زرار نے مان اپنا نیزہ گھوڑے کی گردن میں چبھایا، گھوڑا درد سے سیخ پا ہو گیا۔ سوار نیچے گرا، زرار نے تلوار ماری، زرہ نہ کٹی، مجاہد نے چھلانگ لگائی، دشمن کے سینے پر چڑھ بیٹھا، خنجر کمر سے نکالا اور سر کاٹ کر پھینک دیا۔ سردار قتل ہوا تو فوج بے آسرا ہو گئی، بھاگنے لگی، مجاہدین نے فرار کا راستہ بند کر دیا، تلوار نے اپنا کردار ادا کیا۔ سیف الہی نے اپنی تیزی دکھائی، دشمنوں کو کاٹ کر رکھ دیا، کچھ بھاگ گئے، کچھ ہتھیار پھینک کر گرفتار ہوئے۔ حاکم طرابلس کی لڑکی پکڑی گئی، میدان صاف ہو گیا، دشمنوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، مال غنیمت کے بھی انبار لگ گئے۔ مجاہدین نے سب کچھ سمیٹا اور مظفر و منصور اپنے پناہ گاہ کو لوٹے۔ کیمپ کے قریب پہنچے ہی تھے تو فتح مندی کے نعرے بلند ہوئے اور فکر و تردد دور ہوا۔ مسرت کی ہوا چلنے لگی، خوشی کی لہریں اٹھنے لگیں، سپہ سالار نے بڑھ کر استقبال کیا۔ جنگ کی رویداد سنی تو کبھی غم کے اور کبھی خوشی کے اشک بہائے، خدا کا شکر ادا کیا اور سارا ماجرا حضرت خلیفہ ثانی کو لکھ بھیجا۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ بشرط زندگی جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔